کے کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا، حج کریں. نبی کے پاس آیا، آپ نے چہرہ موڑ لیا، پھیر لیا چہرہ. کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو، مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے، ان کو بکرے دو، ان کو چڑھاوے دو، ان کو نذرانے دو، ان کو دمبے کھلاؤ، یہ ان کے کندھوں پہ ہم پل صراط پہ پار ہو کے جائیں گے. یہ پیر خود نہیں بچے گا، تمہیں کہاں سے بچائے گا؟ اس کی حرکتیں دیکھو تم، جو اس طرح کی حرکت، جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا. ما کان لبشر ان یکلمہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، قرآن کے الفاظ دیکھو، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے. جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا. صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں سجدہ کروں. آپ نے فرمایا نا 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 نا. آج بتاؤ کوئی کسی جاہل پیر کے ساتھ یہ منظر ہو، کوئی جانور آ کے سجدہ کر لے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ نبی نے اپنے گرد سجدہ کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا، جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے. بس صلاۃ و سلام پڑھیں اور وہاں سے نکل جائیں. کیسی حفاظت کی؟ دنیا میں سب سے افضل انسان، جس سے افضل اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ کی قبر پہ نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے، نہ کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں، نہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہی آپ کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی. کبھی ہم قبر پہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں، یہ شرک ہے. صحابہ نے ہمیشہ نبی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیں. دیکھو قرآن کے الفاظ، بس یہ آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پیغمبر کی پوزیشن کو واضح کیا قرآن نے کہ اگر ان سے اپنی جان پہ ظلم ہو، گناہ کر بیٹھیں، تو اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے یا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کریں گے تو یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ نبی کو غفور رحیم پائیں گے، نہ نہ، یہ گناہ معاف کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے. نبی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کریں دعا. تو نبی کے لیے جب آیا تو وَاسْتَغْفَرُوا الرَّسُولَ نہیں ہے کہ رسول سے استغفار کریں، نہ نہ نہ، رسول بھی کس سے استغفار کریں گے؟ اللہ سے. علماء کہتے ہیں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، اس درود میں عقیدہ توحید اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہاں ہمارے درود کے محتاج اگرچہ نہیں ہے، ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم بھی سمجھ جائیں، لیکن ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی رحمت کے محتاج. ہمیں دعا کا حکم دیا گیا اور ظاہر ہے اس لیے دیا گیا کہ یہ دعا اللہ قبول کرے گا اور اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے گا. تبھی نبی نے فرمایا جو مجھ پر میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے نہ مانگا جائے بلکہ میرے لیے کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے. میں نے جو کہا ہماری دعا کے محتاج نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نہیں ہوگی، تو پھر بھی ہوگی.
لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی نبی سے نہیں مانگنا بلکہ نبی کے لیے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو گے. دیکھو جس میں تواضع ہوتی ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا، جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کہے گا دعا کے لیے؟ وہ کہے گا یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے. وہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنے والا؟ میرا خود اللہ سے اتنے تعلقات ہیں، میں خود ہی کہہ دوں گا. لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں خود تو مانگ رہا ہوں، شاید اللہ آپ کی سن لے، آپ بھی اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں. تو یہ اس کی علامت ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا، دعا کا بہت زیادہ محتاج سمجھتا ہے. ہمارے نبی سب پیغمبروں کے سردار، لیکن تواضع کتنی، امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے کیا مانگا کرو؟ دعا مانگا کرو. اور ترغیب دی کہ جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگے گا اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا. اور فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود بھیجا کرو. کیا مطلب؟ درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا. تو اسلام نے شرک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ نہیں اکھاڑ دیا؟ اس کے بعد بھی کوئی اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اور نبی سے دعائیں مانگتا ہے، تو آپ سوچو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چل رہا ہے اسلام کی تعلیمات سے. اسلام ادھر اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ. بار بار حکم دے رہا ہے اسلام کے نبی کے لیے دعا مانگو. کس سے؟ اللہ سے. خصوصی رحمتوں کی دعا مانگو نبی کے لیے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو اللہ سے. ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملے گا اس کائنات میں. نبی نے فرمایا مجھے امید ہے شاید مجھے مل جائے، تو اللہ سے دعا مانگا کرو. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذِي وَعَدتَّهُ. تو نبی ہمیں دعائیں سکھا کے گئے کہ میرے لیے بھی قیامت تک دعا مانگتے رہو. کیسی عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ بھائی محتاج ہی میں سب کس کے برابر ہیں، سب ایکول ہیں، سب اللہ کے محتاج. تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی نجاست سے، گندگی سے توبہ نصیب فرمائے. اور ہماری ناک کے جو سینسر ہیں نا ان کو اللہ ایکٹیو کر دے کہ ہمیں شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے. ابھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں قبروں پہ سردے دیکھ دیکھ کے اور شرک کر کر کے اور بت پرستی دیکھ دیکھ کے.